الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں دو جوان بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک آدمی دیکھتے ہیں۔ ان دو جوانوں میں سے ایک تو مصر کے شاہ اعظم ولید بن نزدان عملیقی کے باورچی خانے کا انچارج تھا، اور دوسرا اس کا ساقی۔ ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا، اور اس جرم میں دونوں قید کر دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے علم کا اظہار شروع کر دیا اور فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہوں۔ ان دو جوانوں میں سے جو بادشاہ کا ساقی تھا اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک باغ میں ہوں، اور وہاں ایک انگور کی بیل میں 3 خوشے لگے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کا کاسا میرے ہاتھ میں ہے، اور میں نے ان انگوروں کا رس نچوڑ کر بادشاہ کو پلایا تو اس نے پی لیا۔ دوسرا یعنی کچن کا انچارج بولا میں نے خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کے کچن میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ دن میں روزے دار رہتے ہیں، ساری رات نماز میں گزارتے ہیں، جب کوئی جیل میں بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرتے ہیں اور اس کی خبر گیری رکھتے ہیں، جب کسی پر تنگی ہوتی ہے تو اس کے لیے کشائش کی راہ نکالتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بتانے سے پہلے اپنے معجزے کا اظہار اور توحید کی دعوت شروع کر دی، اور یہ ظاہر فرما دیا کہ علم میں آپ کا درجہ اس سے زیادہ ہے جتنا وہ لوگ آپ کے بارے میں سمجھتے ہیں، کیونکہ علم تعبیر ظن پر مبنی ہے۔ اس لیے آپ نے چاہا کہ انہیں ظاہر فرما دیں کہ آپ غیب کی یقینی خبریں دینے پر قدرت رکھتے ہیں، اور اس سے مخلوق عاجز ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے غیبی علوم عطا فرمائے ہوں اس کے نزدیک خواب کی تعبیر کیا بڑی بات ہے۔ اس وقت معجزے کا اظہار آپ نے اس لیے فرمایا کہ آپ جانتے تھے کہ ان دونوں میں سے ایک ان قریب سولی پر لٹکا دیا جائے گا، اس لیے آپ نے چاہا کہ اس کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کریں اور جہنم سے بچا دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر عالم اپنی علمی منزلت کا اس لیے اظہار کرے کہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں تو یہ جائز ہے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل کی تنگ و تکلیف دہ زندگی میں بھی کس قدر پیارا اور دل نواز کردار ہے۔ کاش کہ ہم عافیت کی زندگی میں ہی ایسے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے فرمایا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا جو تم نے میرے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ ہے کہ تم نے خواب میں جو کھانا دیکھا اور اس کے بارے میں مجھے خبر دی ہے، میں حقیقت میں اس طرح ہونے سے پہلے ہی تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ تمہارے گھروں سے جو کھانا تمہارے لیے آتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی مقدار، اس کا رنگ، تمہارے پاس آنے سے پہلے اس کے آنے کا وقت، اور یہ کہ تم نے کیا کھایا، کتنا کھایا اور کب کھایا بتا دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سن کر ان دونوں قیدیوں نے کہا یہ علم تو کاہنوں اور نجومیوں کے پاس ہوتا ہے، آپ کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں کاہن یا نجومی نہیں ہوں، جس کے بارے میں تمہیں خبر دوں گا وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اس نے میری طرف فرمائی، اور یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کے دین کو نہ مانا جو اللہ عز و جل پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے معجزے کا اظہار فرمانے کے بعد یہ بھی ظاہر فرما دیا کہ آپ خاندان نبوت سے ہیں اور آپ کے آبا و اجداد انبیاء علیہ السلام ہیں جن کا بلند مرتبہ دنیا میں مشہور ہے۔ اس سے آپ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ سننے والے آپ کی دعوت کو قبول کریں اور آپ کی ہدایت مانیں، اور فرمایا کہ ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائیں۔ نیز توحید اختیار کرنا اور شرک سے بچنا ہم پر اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، مگر اکثر لوگ ان نعمتوں پر شکر نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہیں، اور ان کی ناشکری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا نہیں لاتے اور مخلوق پرستی کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے فرمایا کہ کیا جدا جدا رب جیسا کہ بت پرستوں نے بنا رکھے ہیں کہ کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی تانبے کا، کوئی لوہے کا، کوئی لکڑی کا، کوئی پتھر کا، کوئی اور کسی چیز کا، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، مگر سب کے سب نکمے، بیکار، نہ نفع دے سکیں نہ ضرر پہنچا سکے۔ ایسے جھوٹے معبود اچھے ہیں یا ایک اللہ تعالیٰ جو سب پر غالب ہے کہ نہ کوئی اس کا مقابل ہو سکتا ہے، نہ اس کے حکم میں دخل دے سکتا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ نظیر، سب پر اس کا حکم جاری اور سب اس کی ملک میں ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں کو جدا جدا خداؤں کے فساد پر آگاہ کیا
تو ان کے سامنے بیان کیا کہ ان بتوں کا معبود ہونا دور کی بات ہے، ان کی تو اپنی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا صرف ایسے ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی جہالت اور گمراہی کی وجہ سے تراش لیے ہیں۔ خارج میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں کہ وہ ان ناموں کی مصداق قرار پائیں۔ تم جن کی عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے ان کے درست ہونے پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے اور بتوں کی عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم وہ ہے جو اس نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور یہی عقل مندی کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عبادت کے لیے خاص ہونا ہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ دلائل سے جہالت کی وجہ سے نہیں جانتے کہ یہی سیدھا دین ہے، اور وہ فرضی ناموں کے پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دینے سے فارغ ہوئے تو ان کے خواب کی تعبیر بیان فرمائی۔ چنانچہ فرمایا کہ اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں ایک یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والا تو اپنے عہدے پر بحال کیا جائے گا اور پہلے کی طرح بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور 3 خوشے جو خواب میں بیان کیے گئے ہیں اس سے مراد 3 دن ہے، وہ اتنے ہی دن قید خانے میں رہے گا، پھر بادشاہ اس کو بلا لے گا، اور جہاں تک دوسرے یعنی کچن کے انچارج کا تعلق ہے تو اسے سولی دی جائے گی، پھر پرندے اس کا سر کھا لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تعبیر سن کر ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ خواب تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم تو ہنسی کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا، اور جو میں نے کہہ دیا یہ ضرور واقع ہوگا، تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اب یہ حکم ٹل نہیں سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علم سے ساقی کے بارے میں جان لیا تھا کہ وہ بچ جائے گا، تو اس سے فرمایا اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا اور میرا حال بیان کرنا کہ قید خانے میں ایک مظلوم بے گناہ قید ہے اور اس کی قید کو ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ شیطان نے اسے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کئی برس اور جیل میں رہے۔ اکثر مفسرین اس طرف ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس اور قید میں رہے اور 5 برس پہلے رہ چکے تھے۔ اس مدت کے گزرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قید سے نکالنا منظور ہوا تو مصر کے شاہ اعظم ریان بن ولید نے ایک عجیب خواب دیکھا جس سے اس کو بہت پریشانی ہوئی، اور اس نے ملک کے جادوگروں اور کاہنوں اور تعبیر دینے والوں کو جمع کر کے ان سے اپنا خواب بیان کیا، اور بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں اور دوسری خشک بالیاں دیکھیں۔ اے درباریوں، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو میرے خواب کے بارے میں مجھے جواب دو۔ انہوں نے کہا یہ جھوٹے خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور 2 قیدیوں میں سے بچ جانے والے نے کہا، اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، تو مجھے یوسف کے پاس بھیج دو۔ شراب پلانے والا کہ جس نے اپنے ساتھی کچن کے انچارج کی ہلاکت کے بعد قید سے نجات پائی تھی، اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا، اس نے کہا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، تم مجھے قید خانے میں بھیج دو، وہاں خواب کی تعبیر کے ایک عالم ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے بھیج دیا، اور وہ قید خانے میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا اے یوسف، اے صدیق، ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور دوسری خشک بالیاں۔ ملک کے تمام علماء و حکماء اس کی تعبیر بتانے سے عاجز رہیں۔ حضرت والا آپ اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں تاکہ میں اس خواب کی تعبیر کے ساتھ بادشاہ اور اس کے درباریوں کی طرف لوٹ کر جاؤں تو وہ اس خواب کی تعبیر جان لیں اور آپ کے علم و فضل اور مقام و مرتبے کو جان جائیں اور آپ کو اس مشقت سے رہا کر کے اپنے پاس بلا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے خواب کی تعبیر بتا دی اور فرمایا تم 7 سال تک کھیتی باڑی کرو گے، اس زمانے میں خوب پیداوار ہوگی، 7 موٹی گائیوں اور 7 سبز بالیوں سے
اسی کی طرف اشارہ ہے، لہذا تم جو کاٹ لو اسے اس کی بالی کے اندر ہی رہنے دو تاکہ خراب نہ ہو اور آفات سے محفوظ رہے۔ البتہ کھانے کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑے سے غلے سے بھوسی اتار کر اسے صاف کر لو اور باقی غلے کو ذخیرہ بنا کر محفوظ کر لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی دنیاوی اور دینی تمام رازوں سے خبردار ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کاشتکاری کا ایسا قاعدہ بیان فرمایا جو کامل کاشتکار کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ بالی یا بھوسے میں گندم کی حفاظت ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ مصر سے فرمانا کہ مجھے خزانے سپرد کر دو اور پھر تمام دنیا میں غلہ کی تقسیم کا بہترین انتظام فرمانا، اس سب سے پتہ چلا کہ نبی سلطنت کرنا بغیر سیکھے ہوئے جانتے ہیں، ان کا علم صرف شرعی مسائل میں محدود نہیں ہوتا، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ امور سلطنت چلانا بھی دین میں داخل ہیں۔